السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہ دو چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں، ایک شملہ ڈیپوٹیشن ہے اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ کا قیام اور شملہ وفد۔ ڈیپوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے شملہ وفد کے بارے میں۔ یہ دو چھوٹے ٹاپک ہیں جو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے جو تھا وہ تقسیم بنگال کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ جتنا بھی ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس جو مین ٹاپک ہے وہ بیک گراؤنڈ آف پاکستان ہے، پاکستان کا جو پس منظر ہے اس کے بارے میں۔ اس میں ہم نے 2 سے 3 چیزیں پہلے آلریڈی پڑھ لی ہیں، یہ انہی سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹوٹلی اوور آل جو ہے وہ یہ بیک گراؤنڈ آف پاکستان کے بارے میں ہے، پاکستان کا جو پس منظر ہے اس کے بارے میں جو تحریک چلی ہے، جتنے چھوٹے ٹاپک آئیں گے یہ سب کا تعلق جو انہی کے ساتھ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس کو شملہ وفد کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ The Muslims choose a separate way for the protection of their rights on the behavior of Hindus on the partition of Bengal۔ تقسیم بنگال کے اندر آپ نے یہ چیز پڑھی تھی کہ جب مسلمانوں کے فائدے کے لیے یہ کام کیا گیا تو ہندو جو تھے ان کو مسلمانوں کا یہ فائدہ جو تھا وہ ایک آنکھ نہیں پاتا تھا، اور جب تک انہوں نے تقسیم بنگال کو ختم نہیں کروا لیا تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ اب یہ چیز ہے، مسلمانوں کا ایک وفد جو ہے وہ شملہ کے مقام پر جو ہے وہ وائسرائے سے ملتا ہے، اور مسلمانوں نے تقسیم بنگال کے ریئیکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک سیپریٹ وے جو ہے اس کو اختیار کیا، کس لیے؟ فار دا پروٹیکشن آف دیئر رائٹس، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ مسلمان جو تھے ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے حقوق کی حفاظت جو ہے یہ متحدہ ہندوستان کے اندر یہ ناممکن ہے، اس لیے انہوں نے ایک علیحدہ راستہ جو وہ اختیار کیا۔ کس وجہ سے؟ ریزن اس کے پیچھے کیا تھی؟ آن دا بیہیویئر آف ہندوز، ہندوؤں کا جو بیہیویئر تھا، ہندوؤں کا جو رویہ تھا، آن دا پارٹیشن آف بنگال، تقسیم بنگال پر۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تقسیم بنگال پر ان کا رویہ کیا تھا کہ جب تک تقسیم رہی وہ اس کے خلاف جو ہے نان کوآپریٹو تحریکیں بھی چلاتے رہے، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے وائلنس بھی ایٹ سٹارٹ کر دیا، اور جب تک برٹش گورنمنٹ نے اس تحریک کو ختم نہیں کیا تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ تو اسی وجہ سے یہی ریزن تھی، the Muslims choose a separate way for the protection of their rights on the behavior of Hindus on the partition of Bengal۔ یعنی مین جو ان کے پاس چیز تھی وہ تقسیم بنگال تھی، اسی کی بنا پر مسلمان جو تھے انہوں نے ایک علیحدہ جو ہے وہ وطن کے لیے یہ علیحدہ سوچ ان کے اندر پیدا ہوئی کہ ہندو اور انگریز حکومت جو ہے یہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ A political deputation of the Muslims under the leadership of Sir Aga Khan with their demands، یعنی اپنے مطالبات لے کر سر آغا خان کی قیادت میں شملہ کے مقام پر جو ہے مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد جو ہے وہ میٹ دا وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لارڈ منٹو، یعنی لارڈ منٹو سے جو ہے وہ ملتا ہے کس جگہ پر؟ شملہ کے مقام پر۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے شملہ جو ہے۔ تو مسلمان اپنے مطالبات کو لے کر سر آغا خان کی سربراہی میں ان کی قیادت کے اندر جو شملہ کے مقام پر ملتے ہیں۔ شملہ کیا ہے؟ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ وائسرائے ہند کون سا اس وقت؟ لارڈ منٹو، یہ وائسرائے تھا جس کے پاس ہندوستان کے سمجھے کہ جو جس طرح کے ملک کا ایک وزیر اعظم ہوتا تھا، وہ متحدہ برصغیر کے اندر انگریز جس کو سربراہ بنا کر بھیجتے تھے اس کو وائسرائے کہا جاتا تھا۔ مسلمان اپنے مطالبات لے کر جو ہے وہ شملہ کے مقام پر ان سے ملے۔ The Muslims presented a separate demand of election، وہاں پہ مطالبہ مسلمانوں نے کیا کیا؟ جداگانہ انتخابات کا۔ یہ مسلمانوں کا وہ مین مطالبہ تھا جو شملہ کے مقام پر وائسرائے ہند کے سامنے رکھا گیا کہ وائسرائے ہند واز گیو اے پازیٹیو آنسر، اس نے اس پر مثبت جواب دیا۔ مطلب یہ کہ اس جداگانہ انتخاب جو تھا اس کے مطالبے کو اس نے ماننے کا اس کے اندر جو وہ اشارہ دے دیا۔ At that time there was a no political party of the Muslims، اس وقت تک مسلمانوں کی کوئی اپنی جماعت جو ہے وہ نہیں تھی، یعنی مسلم لیگ قائم نہیں ہوئی تھی تب تک، جس وقت 1906 کے اندر مسلمانوں کا وفد جو ہے وہ وائسرائے ہند سے مل رہا تھا،
یا مسلمانوں کی اپنی جماعت موجود نہیں تھی. After meeting with Shimla with the Viceroy and the Lord Monto, the Muslims felt a need of political party. تو ان سے ملنے کے بعد مسلمانوں کو ایک جماعت جو اس کی شدت کے ساتھ ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر یہ ہمارا مطالبہ مان لیا جائے تو ہم کس جماعت کے تھرو جو ہے یہ حکومت برطانیہ تک اپنا مطالبہ لے کر جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ جب یہ مطالبہ لے کر جانا تھا تو ان کے پاس جماعت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک جماعت بنانے کے بارے میں سوچا. اینڈ ایز اے رزلٹ مسلم لیگ جو ہے وہ قائم کر دی گئی. وہ قائم ہوئی 1906 کے اندر. مسلم لیگ جو ہے وہ اس کو بنا لیا گیا، یعنی مسلمانوں نے اپنی ایک الگ جماعت جو وہ بنا لی. The right of a separate elections demand was given to the Muslims in 1909 اور مسلمانوں نے یہ مطالبہ جو کیا تھا اس کو باقاعدہ 1909 کے اندر جو ہے وہ منظور کر لیا گیا کہ ہاں فلسطین کے اندر ہم جداگانہ طرز پر جو انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ 1906، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ مسلمانوں نے اپنی ایک جماعت جو بنا لی. دا مسلم لیگ واز established at 30 دسمبر 1906. کہ مسلم لیگ جو ہے یہ 30 دسمبر 1906 کو قائم ہوئی ڈھاکہ کے مقام پر. اس جماعت کو قائم کیا گیا. The main reasons of the establishment of Muslim League are as under. جیسے 2 سے 3 بڑے محرکات ہیں، 2 سے 3 بڑی وجوہات تھیں جن کی بنا پر مسلم لیگ قائم کی گئی. ان میں نمبر 1 جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، ریئیکشن آف ہندوز آن دا پارٹیشن آف بنگال. یہ بھی آپ نے پڑھا کہ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا رد عمل کیا تھا. ایک مین ریزن یہ تھی. پھر ایٹیچیوڈ آف برٹش گورنمنٹ، انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ تھا وہ اچھا نہیں تھا. پھر دا ڈیپریشن آف دا مسلمز، مسلمانوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا کیونکہ ان کا کبھی بھی کوئی مطالبہ جو ماننے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے. اس طرح چوتھی جو مین ریزن تھی وہ پولیٹیکلی ٹو اگنور دا مسلمز، یعنی مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کر دینا. یہ 4 وجوہات تھیں تقسیم بنگال پر رد عمل، اس طرح انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ، مسلمانوں کا احساس محرومی، اور چوتھی بات جو ہے وہ پولیٹیکلی مسلمانوں کو اگنور کر دینا. اب جب یہ جماعت قائم ہوگی، یہ تو اس کے پیچھے محرکات تھے. چونکہ مسلمان جو تھے وہ ہندوؤں اور انگریزوں کے گٹھ جوڑ سے مکمل طور پر جو تھے وہ دب چکے تھے. لہٰذا انہوں نے اس مسلم لیگ کو بنانے کے بعد ان کے سامنے یعنی کہ دیر مین آبجیکٹیوز، یہ جو بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں مسلم لیگ کو قائم کرنے کے، ان میں سب سے بڑی بات یہ تھی ٹو کریٹ دا فیلنگس آف لو بٹوین دا برٹش گورنمنٹ اینڈ دا مسلمس، یعنی مسلمانوں اور انگریزی حکومت جو ہے ان کے درمیان اچھے جذبات پیدا کرنا، وفاداری کے جذبات پیدا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبات پیدا کرنا. پہلا جو مین آبجیکٹو تھا اس جماعت کا وہ یہ تھا. دوسرا تھا ٹو پروٹیکٹ دا پولیٹیکل رائٹس آف دا مسلمز، یعنی مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا جو کہ محفوظ نہیں تھے. ایک جماعت نہ ہونے کی وجہ سے بھی، ایک جماعت کا نہ ہونا اس کے اندر یہ بھی بڑی ریزن تھی. ٹو پروٹیکٹ دا پولیٹیکل رائٹس آف دا مسلم اور پریزنٹڈ دا ان فرنٹ آف ڈیمانڈس آف دا مسلم، جو مطالبات مسلمانوں کی جانب سے پیش کیے گئے تھے ان میں سب سے مین بات کیا تھی کہ ان کے سیاسی حقوق جو ہیں ان کو جو پورا تحفظ دیا جائے، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو جو ہے وہ تحفظ دیا جائے. اسی طرح ٹو اسٹیبلش دا ریلیشن بٹوین دا ادر نیشن آف دا سب کنٹیننٹ. لاسٹ جو اس کے اندر مقصد تھا کہ بر صغیر کی جو دوسری قومیں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کیا جائے، یعنی انگریزوں اور ہندوؤں کے علاوہ جتنی دوسری اقوام جو ہے بس رہی ہیں ان کے ساتھ بھی مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. تو یہ مین آبجیکٹو تھے، 3 بڑے آبجیکٹو جو مسلم لیگ کے قائم ہونے کے محرکات کے بعد جو واضح وجود میں سمجھ لیں کہ جو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو ہم اپنے تمام مطالبات کو جو ہے وہ حکومت وقت تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں. اس میں پہلا یہی تھا کہ حکومت اور ہمارے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے تاکہ ہمارے سیاسی حقوق کا تحفظ ہو، اور بیک گراؤنڈ پر اگر ہماری دیگر نیشن کے ساتھ اگر اچھے تعلقات ہیں تو یہ بھی ہماری سپورٹ کے اندر جو وہ کھڑی ہو جائیں. تو عزیز طلبہ یہ
آپ آج دو ٹاپک آپ نے پڑھے ہیں، شملہ وفد اور مسلم لیگ، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ شملہ وفد کے اندر جب مسلمان ملے تو اس کے بعد ہی مسلم لیگ جو ہے وہ یہ مارچ وجود کے اندر آئی، یہ قائم ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔